جی چلو اللہ محمودی سب کرے. صاحب آپ ابھی میری السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے؟ کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ آ رہی ہے اصل جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. تشریف آوری کا شکریہ. سنائیں کیسے خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ خیریت سے ہو؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلے ایک بار آپ کے ساتھ میری کچھ باتیں ہوئی تھی ہوں. 1 2 سال پہ. جی صحیح. تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھی نے مجھے بھی دعوت دی تھی، تو اس جو جی باتیں وہاں پر باقی رہی تھی اس پر آگے بات کرتے ہیں. کوئی بات نہیں. جی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک گزارش ہے کہ جو بات میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے اس کا جواب دیا کریں. کوئی بات نہیں، اور پوچھیں. جس طرح وہ قادیانی کے ساتھ آپ نے باس مباحثہ کیا نا، تو اس طرح ہم بات نہیں کریں گے جیسا کہ وہ آپ کی باتیں نہیں سن رہا تھا. اوکے. تو کوشش کریں گے کہ آپ میری بات سنیں گے اور میں آپ کی بات سنوں گا، اور آپ کی بات اگر درست ہوگی تو پھر میں اس کو قبول کروں گا. اگر میری بات درست ہوگی تو آپ کو ماننا پڑے گا. صحیح. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو انسان صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہو، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہو، یعنی خلاصہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا ہو، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اوکے. تو تو پھر اس نبی دعوے صلی اللہ علیہ وسلم بھی دار اسلام سے خارج ہیں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دار اسلام سے خارج ہیں، دار اسلام میں ہیں؟ کیسے؟ آپ کیسے بات کیونکہ نبی تھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر منافق کا لفظ اطلاق فرمایا. اب آپ میری بات کو غور سے سنیں. جو ہم. میں بتانا چاہتا ہوں آپ نے اس کا جواب آپ دینا نے ہے، کہا اور کہ جو جو آپ نے صحابہ کو بتانا نہ مانتا ہو نا، ایک صحابہ نہ میری بات مانتا تو ہو سنیں نا. تو وہ آپ کیا ہے، بات وہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ آپ میری اگر میں آپ کے بخاری سے دکھا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صحابہ میں منافقین ہیں، جی یعنی جی صحابہ کو نہیں مانتا، جیسے ہم شیعہ سب صحابہ کو نہیں مانتے نا، کہتے ہیں صحابہ میں مومن بھی جی ہے، منافق بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دار اسلام سے خارج ہیں. جی آپ کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صحابی. ٹھیک ہے، وہ صحابی جو شرعن جس پر اطلاق صحابی کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صاحب. ہم. صاحب کا معنی دوست اور ساتھی یا اس کے مجلس میں بیٹھنے والا، جیسا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اس کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب یعنی ساتھی ہم. میں شمار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے صحیح. بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین ہے، ان کے بارے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمارے نزدیک بھی وہ منافق ہے. تو ان کے لیکن لیے صحابی اب کا وہ لفظ بھی استعمال کیا نا. مزے کی بات ہے کہ اسی عبداللہ ابن ابی کے لیے صحابی کا لفظ بھی استعمال کیا. جی جی بالکل ایسا ہے. یہ تو پھر صحابی کا ختم ہے. لفظ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے صحبت میں جو بھی شخص آیا ہے اس کو صحابی بولا، چاہے وہ منافق بھی ہو یا مومن ہو، وہ صحابی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ صحابی جو جی منافق جی بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اب کہ جو صحابی مخلص ہے اس کو اگر کوئی برا کہے، گالی دے، تو وہ دین سے خارج ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کا جز ہے مومن صحابہ کی محبت. ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے ایمان کا اچھا اب جز ہے منافق صحابہ سے بغض. جی جی اب میری بات بھی سنیں. ہم. جو صحابہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر صحابی کا لفظ ساتھی کے معنی میں استعمال کیا جائے، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں تو بات اتفاقی ہے. ہم. لیکن اب جو صحابی دور حاضر میں جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، اس صحابی میں سے کسی ایک صحابی کے ایمان پر بات کرنا یا اب کسی دیکھو ایک صحابی کی میری بات محمودی کو بھائی، پورا آپ سنتے نہیں ہیں. دیکھو بھائی، آپ آپ میری جو بات کہتے ہیں نا، آپ کا اصطلاح اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصطلاح سے مخالف ہے. اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو. نبی صلی اللہ آپ علیہ وسلم کا اصطلاح یہ ہے کہ صحابی، لفظ صحابی میں منافق بھی ہے، مومن بھی ہے. آپ کہتے ہو ہمارا اصطلاح مختلف ہے. تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت چھوڑ دیا نا. پتہ یہ چلا. میری بات سنو. ہم. آپ جس طرح میں آپ کی بات سن رہا ہوں آپ بھی اسی طرح میری بات سنو. سن ٹھیک ہے؟ لیتے ہیں. ہم. میری بات سنو. جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اللہ کے پیغمبر کو لفظ رائنا سے مخاطب کرتے تھے، لیکن جو منافقین تھے وہ اس لفظ سے الگ معنی اختیار کرتے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا بَلْ قُولُوا انظُرْنَا.
تو اس لفظ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا حقیقی معنی درست تھا، لیکن منافقین اور یہود اس سے غلط معنی لیتے تھے۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لفظ صحابی کا جو معنی مراد تھا وہ ایک ہے، اور آپ جو تقیابات جو رافضی لوگ ہیں وہ الگ لیتے ہیں۔ دیکھیں میری بات ہمیں لوگ دیکھیں ہم جو لفظ صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استعمال صحیح جانتے ہیں نہیں جانتے؟ خود پیغمبر جی صحیح جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اب کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ صحابی کا استعمال اس کا معنی صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ بھی میری بات سنیں۔ میری بات کا جواب دے دو نا۔ میں جواب دیتا ہوں لیکن میری بات سنو گے؟ نہیں بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یہ تصدیق نہیں کرے گا بھائی، چلیں بولیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا معنی بھی جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن رسول میں صلی آپ اللہ کو علیہ یہ وسلم کا کہ جو صحابی کا لفظ کا استعمال کیا ہے آپ کا اصطلاح اس سے موافق ہے یا مخالف ہے میرا موجودہ دور میں؟ اصطلاح اس کے بالکل مطابق ہے، اس کے بالکل مخالف نہیں بالکل ہے۔ مخالف ہے، میں ثابت کرتا ہوں مخالف ہے، ثابت کروں؟ ابھی اجازت دیں میری گے؟ بات- ابھی نہیں، ایک منٹ، میری بولیں۔ بات سنیں۔ سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں نا اس کے لیے کچھ موضوع تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم کس چیز پر بات کریں گے۔ میں آپ سے جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ صحابہ کے منکر ہے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر ہے، اس کی وجہ سے آپ دائرے اسلام سے خارج ہو۔ ابھی آپ مجھے اپنا ایمان ثابت کریں، آپ کے ایمان پر اور ان کی خلافت پر بات ہوگی، ابو سن بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اور آپ کے ایمان پر بات ہوگی۔ دیکھیں بھائی، پہلی بات یہ ہے جی کہ آپ نے صحابی کے متعلق جو بات کی ہے نا، جو بات ایک دفعہ چھیڑی ہے وہ ایک نہیں، منزل وہ تک ہمارا پہنچے، موضوع نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، موضوع وہ بات آپ میں نے اس کو کا موضوع لفظ بنا سنیے۔ دیا۔ آپ نے جب میں بات کی نہیں ہے کہ صحابہ کو جو نہیں مانتا اس کو نہیں کافر کہتے ہو، ایک منٹ میری تمہارے بات پاس جو سنو اصطلاح ہے، دیکھو بھائی، میرے بھائی، تمہارے پاس جو عقیدہ صحابیت کا یہ کفر ہے، تمہارے پاس جو عقیدہ صحابیت کا کفر ہے، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصطلاح کو، ان کی بات کو صحابہ کے متعلق نہیں مانتے۔ دیکھو یہ کتاب ہے تمہاری بخاری، کون سی کتاب ہے؟ بخاری۔ یہاں پہ چاپدار حیات تراث العربی، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں پر حدیث نمبر ہے 4907 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب وہ گئے تھے، 4907 حدیث ہے، جب گئے تھے وہ غزوہ تبوک کے لیے، تو واپسی پر عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا واللہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل، اللہ کی قسم مدینہ جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہم صاحب عزت ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے عزت ہیں، ہم اس بے عزت کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو عمر نے کہا تھا دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اضرب عنق هذا المنافق، عمر نے کہا تھا یہ منافق ہے، مجھے اجازت دو کہ اس کا گردن میں کاٹ دوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو۔ ہاں، حدیث نمبر 4907 4907 بخاری میں، حدیث نمبر 8 صفحہ نمبر 898 میرا جو چھاپ ہے۔ فرمایا چھوڑ دو، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا منافق جو جائز القتل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، اس کو صحابی بولا۔ تو ہم شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ میں منافق شامل ہیں جو بالکل دین سے خارج تھے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی سب صحابی جنتی ہیں، تو اب بتاؤ جی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہا ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا منکر ہے؟ اور پھر بخاری میں اتنے زیادہ روایات کہ قیامت کے دن اچھا آپ کی میں بات کہوں پوری ہوئی، اصحابی اس کا جواب اصحابی فیقال ما تدری ما احدثوا بعدك انہم ارتدوا بعدك على اعقابهم القحقرہ، ٹھیک ہے نا، کہ صحابہ جی مرتد ہو جائیں گے میرے بعد۔ تو صحابہ میں منافق بھی ہیں، مرتد بھی ہیں۔ جی بولو۔ جی ٹھیک ہے، اب میری بات سنیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی گرامر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک لفظ مشترکہ ہوتا ہے، وہ کئی معنیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا لفظ عین ہے وہ کبھی آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ صحابی جو ہے یہ بھی مشترک لفظ ہے، یہ کبھی منافق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی مومن کے ہم لیے بھی بھی یہی کہہ استعمال رہے ہوتا ہیں، ہے۔ ہم بھی یہی جیسا کہہ رہے ہیں بھائی، بات ہم سن بھی یہی کہہ جی رہے جی ہیں۔ آپ بات جی آپ ہم بات بھی سنیں، یہی کہہ میری رہے بات ہیں۔ سنیں۔ تو تھینک یو ٹھیک سر، ہے، جب میرے پر آپ کی بات بس
مشترک ہے جی، باندھ جب گئے میری اور آپ کی بات اتفاقی ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، تو ہم ایک دوسرے کو. اب میری بات سن. اب یہ تو ہو گیا کہ لفظی جو صحابی کا لفظ صحابی یہ کا مطلب کیا ہے؟ منافق میں استعمال صحابی کا ہوتا مطلب ہے. کیا ہے؟ سنو، صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس زمانے میں اس کو بس صحابی کہا ختم، جاتا تھا. ختم اب بات، میری ختم، بات ہم سنو. یہی کہتے ہیں، اب میری بات سنو. ہم ٹھیک ہے. یہی کہتے اب ہیں. صحابی میں اب صحابی کا لفظ کا اطلاق حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی ہوتا ہے. ہوتا ٹھیک ہے، ہے. بالکل اب اس بالکل صحابی بالکل، کے وہ بھی لفظ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار ساتھ سے تھے، ساتھ تھے، ٹھیک ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب ساتھ اس تھے. صحابی کے لفظ کی بنیاد پر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر سکتے ہو، ہاں یا نہیں؟ میں جواب وہ دوں بھائی گا. ہم تو نہیں کہتے کہ سب صحابی برے ہیں نا، اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہم تو یہ تو نہیں کوئی شیعہ نہیں، نہیں کہتا کہ میرے سب سوال کا صحابہ برے جواب ہیں. دے، میرے سوال جیسے کا آپ جواب نے دے. خود کہا کہ لفظ کچھ صحابی صحابی کی منافق اطلاق تھے، کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ آپ میرے نے سوال خود کا کہا. جواب بھی سنو. دیکھو نہیں، بھائی، میرے سوال کا جواب دے. میں سوال کے آپ جواب دے رہے ہیں کا نا. جواب دیتا او ہوں. بھائی جواب دے رہے آپ ہیں، آپ یہ کا سوال جواب دے غلط ہے. کہ لفظ صحابی کی بنیاد پر، لفظ صحابی کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ او بھائی سن لو نا میرے ہاں یا بھائی، نہیں؟ سن لو نا بھائی. ہاں یا بھائی نہیں کا لفظ جواب دے صحابی، بھائی. لفظ صحابی یعنی ایک شخص جو ساتھ ہے، جو ساتھ جی ہے جی وہ برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی جی کہہ دے جی صحابی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ یعنی ساتھ تھا، ساتھ والا آدمی. اس لیے لفظ صحابی کی لفظ صحابی بذات خود یہ جو شخص صحابی ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. بذات خود یہ نہ کوئی تعریف ہے نہ کوئی مذمت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو وہ لیکن یہ جب ہم اچھا اور کہتے ہیں کہ برا اس ہاں، زمانے میں ہو سکتا ہے جس زمانے میں وحی کا اختتام نہیں ہوا تھا اور منافقوں کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی. اب جو صحابہ ہے وہ تمام صحابہ جو مومنین تھے، منافقین نہیں تھے، ان کو قرآن نے خود فرمایا ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مدینہ والے ٹھیک ہے. منافقین کے یہ استاد ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. قرآن نے تو نہیں بولا کہ میں نشاندہی کرتا ہوں کہ منافق کون ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب قرآن نے میری تو بات کبھی نہیں بولا کہ میری میں نے بات آپ نشاندہی کی سنیں. ہے کہ صرف یہ منافق ہے دوسرے منافق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کی جو ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو ایک دو حدیث سناؤں گا، اس کے بعد آگے گفتگو جاری کرتے ہیں. تو ٹھیک پھر ہے. پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک شیعوں کو جو کہا جا رہا تھا کہ شیعہ صحابہ سے نفرت کر رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، یہ بالکل شیعہ سے ہی کہا کر رہے تھے. کیونکہ شیعہ نہیں صرف نہیں، ان یہ صحابہ کو یہ جو حدیث فراڈی ہیں، ابھی جو آگے منافق ان کو چلتے ہیں گالی نا. دے رہے ہیں حدیث تو نا. سنو. اچھے صحابہ کو تو ہم میں گالی نہیں دے رہے حدیث نا. اچھا انہوں نے ٹھیک خود ہے، میری مان بات لیا ہے، اب انہوں نے خود مان لیا نہیں کہ نہیں، صحابہ اچھے ابھی بھی میں تھے برے حدیث بھی سے تھے، یہ ختم ثابت بات ہے کروں بھائی. گا کہ جن لوگوں ہم ابھی برے میری بات صحابی کو سنو. گالی دیتے ہیں بھائی، ہاں وہ برے آپ ابھی صحابی. سنتے نہیں ہو، آپ میں مرض یہ ہے نا، آپ سنتے نہیں ہو. آپ سنو میری بات. ہم۔ میں کس طرح سنتا ہوں، آپ بھی سنو. اب یہ بات ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث پڑھتا ہوں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں، آپ اس پر غور کریں. وہ بھائی رسول اللہ صلی وہ اللہ علیہ حدیث جھوٹ ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. وسلم اپنی بارے میں ٹھیک ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے. ہاں ابھی جھوٹ. اگر آپ اس حدیث کو جھوٹ مانو گے تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آپ چلو بھائی حضرت ابو بکر آپ معاف کرو بھائی، یہ جو ہے نا یہ باتیں کسی بچے کو بتا دینا. ابھی بچے کے آپ بچے تعلیم حاصل میری کرو، بات ابھی سننے آپ کی تعلیم ہمت حاصل نہیں. کرو میرے میرے بات بھائی، سنو. ابھی آپ تعلیم آپ حاصل کرو، کافر ہو، آپ ابھی آپ مرتد و تعلیم دائرہ حاصل کرو اسلام نا. سے خارج. ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا ابھی کہ آپ کے خلافت لیے پڑھنے کا منکر. وقت ہے. ابھی آپ دیکھو اگر محمودی صاحب، ہمت ہے تو بھائی بات کرے، مت بھاگو. آپ لوگوں محمودی کے ساتھ صاحب، گھنٹہ گھنٹہ محمودی باتیں صاحب کرتے دیکھیں. ہو، آپ دوسروں کے ساتھ گھنٹے گھنٹے بات کرتے ہو. میری ایک بات سن کر آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور بھاگتی کیوں ہو؟ میرے سوال کا محمودی جواب دو. بھائی آپ آپ مرتد سن ہو، لو نا، خلافت ابھی کے منکر ہو. دیکھیں میری سوال کا میں. جواب، آپ خلافت کے منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو. ٹھیک ہے اپنا بھائی، تم ایمان ثابت اب کریں. سن لو نا، اب ہماری بات بھی سن لو جی، نا. اپنا ایمان ثابت کریں. ابھی آپ کے لیے مناظرہ کرنا بہت دور ہے. ابھی آپ جو ہے نا تعلیم حاصل کرو. آپ اتنے لوگوں آپ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہو جن کے پاس دلائل نہیں ہے، میرے پاس دور ہے. آپ اپنے بڑے استاد کو دیکھیں، میرے سامنے لاؤ. آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی فرقے کو کافر ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس کی اپنی کتاب سے میں ثابت کیا فرقے جاتا ہے. کو کافر نہیں ثابت کرتا، پہلے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں وہ کافر. میں شیعہ آپ ہوں کی نا، ایمان کی میں صحت آپ کی کرتا ہوں. کتابوں کو نہیں مانتا. تو ابھی آپ جو ہے نا نہیں،
یہ ابھی ضروری نہیں آپ کہ کوئی میرے میں کو نہ مانے وہ آپ جا مسلمان کے ہی ابھی نہ ہو. پڑھیں. آپ کے والد صاحب کوئی مولوی ہیں؟ پڑھنے کی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میرے کتابوں کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، یہ اور میرا محمودی دعویٰ صاحب نہیں ہے. مجھے ایک میرا بات کا دعویٰ جواب دے دو یہ نا. ہے کہ آپ کے والد قرآن صاحب کے مولوی ہیں منکر کوئی؟ ہیں، آپ مولوی صاحب کے منکر. قرآن کے میرے منکر پاس کوئی ابو نہیں، بکر آپ عمر اپنے ہے. تمام قرآن کا منکر عائشہ تھی. میں آپ کے میرے کتاب سے بات ثابت سنو، کر سکتا آپ ہوں. کا باپ بھی قرآن کا منکر تھا، آپ کے دادا بھی منکر تھے، پورے نسل اوکے، تھینک شیعت یو سر. منکر تھے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن آپ کسی مولوی صاحب کے بیٹے ہیں بھائی مدرسے میں، ادھر آپ کو مثلا ادھر زیادہ کوئی آپ کی خاطر مدارت ہوتی ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں گے آپ کے والد صاحب کی وجہ سے. مجھے یہی لگتا ہے، اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے مدارس میں جو مولویوں کے بیٹے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اولاد وغیرہ، ان کے لوگ ان کو کچھ بولتے نہیں کہ آپ پڑھیں، زیادہ محنت کریں. تو اس طرح سے ان کی عادت ہوتی ہے. تو ابھی آپ کے لیے پڑھنے کا وقت ہے. ابھی آپ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں. میرے مناظرات کو دیکھیں آپ اچھی طرح سے، کہ اس میں آپ اس طرح بچگانہ باتیں لے کے آئے نا کہ ابو بکر کا خلافت اجماعی تھا. یہ بات جو ہے نا، وہ ایسے بیوقوف لوگ کرتے ہیں جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. تو ہم ایسی باتوں پر آپ کے ساتھ ٹائم اپنا ضائع نہیں کریں گے.